الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی جمعہ کرسمس کی حقیقت کیا ہے وہ بیان ہوگا. کرسمس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس پر آج گفتگو ہوگی. دین اسلام ایک کامل دین ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک پیدا ہونے والے افراد کے لیے ایک آئیڈیل اور گائیڈ کا، رہبری اور رہنمائی کا کام دے گا اسلام. قیامت تک آنے والے انسان اسلام سے سوال کریں گے تو پھر اسلام جواب دیتا جائے گا. گرچہ اسلام مکمل ہو گیا آج سے 1400 سال پہلے، لیکن اب بھی اگر دنیا سوال کرے گی، چاہے ماننے والے اسلام کو ماننے والے سوال کریں اسلام سے، تب بھی اسلام جواب دے گا، یا پھر اسلام سے باہر کا کوئی آدمی اسلام سے سوال کرے تب بھی اسلام خاموش نہیں رہے گا، جواب دے گا. چاہے وہ سوال اندر والے کریں یا باہر والے کریں، اور وہ سوال بھی معاملات کے بارے میں کریں یا معاشرت کے بارے میں کریں، دستر کی زندگی کے بارے میں سوال کریں، بستر کی زندگی کے بارے میں سوال کریں، معاملات کے بارے میں سوال کریں، لین دین کے بارے میں سوال کریں، شادی کے بارے میں سوال کریں. ایک انسان کو الغرض من جملہ، ایک انسان کو پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس پر کیا کیا احکامات، حالات آئیں گے، اسے کن کن حالات سے دو چار ہو کر گزرنا ہوگا، وہ تمام حالات کا، سوالوں کا جواب اسلام دیتا ہے. اتنا مکمل دین ہے اسلام. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ اپنی عبادت کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، بلکہ یہ آیت تو قرآن مجید کے 27 پارے کی ہے.
اب مجھے یاد ہے، میں پڑھ لیا، اب آپ کو یاد جو سورہ ہے وہ سورہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الحمد کا سورہ سب کو یاد ہے۔ الحمد کے سورے میں بندہ کیا بولتا ہے؟ اللہ سے اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ اللہ سے اقرار کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اے اللہ میں مشرک نہیں ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں تیرا ماننے والا وفادار بندہ ہوں، میں موحد ہوں، پکا مسلمان ہوں، بول رہا اللہ سے بندہ۔ ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرنے والا، ہم سب تجھی سے عبادت، تیری ہی عبادت کرنے والے۔ و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگنے والے۔ اس کی تشریح تفسیر یہ آپ کے سامنے گزر چکا تھا، پھر بھی ایک علمی پوائنٹ سنو یہاں۔ اللہ تعالیٰ عربی گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو اگر اللہ تعالیٰ ایسا بول دیتے نعبدک، اب قرآن مجید میں اصل میں الحمد سورہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد ہے و ایاک نستعین ہے۔ اگر ایاک نہیں سر کا، ایاک کے بغیر صرف نعبد کا ہوتا یا پھر صرف نستعین کا ہوتا تو تب بھی وہی معنی آتا۔ جو معنی ایاک نعبد بولنے میں آتا ہے و ایاک نستعین بولنے سے حاصل ہوتا ہے، وہی معنی نعبد کا بولنے سے بھی حاصل ہوتا ہے، نستعین کا بولنے سے بھی وہی معنی حاصل ہوتا ہے۔ ایاک بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نعبد کا بول دیے بات چل جاتی ہے، نستعین کا بول دیے بات چل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایاک بار بار اللہ کیوں لایا؟ تو یہاں سے اللہ نے شرک کی بو کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا بول دیتے نعبد کا تو معنی کیا ہوتا؟ اب معنی ترجمہ سمجھو اس کا، ایاک آئے گا تو معنی کیا ہوتا ہے، صرف نعبد کا آئے تو معنی کیا ہوتا ہے، یہ سمجھو ذرا، علمی بات ہے یہ۔ اس سے پہلے بتا دیا تھا درس قرآن کے موقع پر۔ پھر توحید کا جب جام اور توحید کا جب پیغام مل جاتا ہے تو میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اسلام میں توحید بہت بنیادی اور بیسکلی اور سب سے پہلی عقیدہ اور بات ہے، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب توحید کی بات آتی ہے، شرک کی مخالفت میں بولنے کا جب موقع ملتا ہے تو میں اسے ڈٹ کر بولنے کا، میں اسے حق ادا کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ یہاں توحید کا پیغام مل رہا ہے، اس لیے میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، علمی بات ہے، یہاں سمجھو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بول دیتے نعبد کا، چل جاتے بات، ایاک لانے کی ضرورت نہیں ہے، نستعین کا بول دے بات چل جاتی ہے۔ ایاک ایاک اللہ بار بار کہیں پہ لائے، ایاک نعبد، پھر و ایاک ایسا اللہ دو بار ایاک کا لفظ اللہ کہیں پہ لائے، اس لیے کہ سمجھو جواب اللہ کہیں کو لائے وہ سمجھو۔ اس لیے کہ اگر اللہ ایاک نہ لاتے، اب یہ سمجھو ایاک نہ ہو تو معنی کیا آتا ہے، ایاک ہو تو معنی کیا ہوتا ہے، اب یہ سمجھو ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ ایاک کے بغیر، ایاک نہ ہو صرف نعبد کا معنی کیا، ایاک ساتھ ہو تو معنی کیا ہوتا ہے، یہ سمجھو تو پھر اللہ وہ ایاک کہیں کو لایا ہے، اس کا آپ کو جواب مل جائے گا، آپ خود ترجمہ کر لیں گے۔ پھر اب صرف ایاک نعبد کا معنی کیا، نعبد کا ہم عبادت کرتے ہیں، کا آپ کی سے مراد اللہ کی ذات۔ مسلمان سب اللہ سے بول رہی کہ اے اللہ ہم نعبد عبادت کر رہے ہیں، کا آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نستعین کا، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، کا آپ سے، ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی اور مدد مانگتے ہیں آپ سے۔ اگر ایسا، ابھی ایک ترجمہ کیسا ہوا، یہ ایاک کے بغیر ترجمہ ہوا، یہ کیا ترجمہ ہوا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ایسا اللہ لاتے تو انسان اپنی طرف سے یہ سوچ لیتے کہ چلو بھائی اللہ خالی عبادت کرو بول کر بولے سو، پتہ سے بولے سو، اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہی، عبادت کر رہی، اللہ مدد مانگو بول کر بولی، اس لیے دعا بھی کر رہی ہے، میں اللہ میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ ایسا نہیں بولا تو قرآن مجید کے اندر، اس لیے لوگ ایسا کام بولے تین بول کر اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ کو اللہ ختم کر دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ ایاک کا کئی پہ لگا جواب سمجھ پہ لگا آ گیا۔ اگر ایاک نہ ہوتا تو پھر بندے کیا کر لیتے، اللہ خالی عبادت کرو بول کر بول رہے قرآن مجید میں ایسا میری ہی عبادت کرو، اللہ یہ کام بول رہا نہیں بول رہا تو ایسا بول کر بندے یہ گھڑ لیتے تھے، جوڑ لیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندے وہ سوچنا نہیں، اس لیے اللہ نے کیا کر دیا، جڑ ہی کو ختم کر دیا۔ اس لیے اب
نعبدک کا معنی کیا؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. نستعین کا معنی کیا؟ نستعین کا ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. اب اگر ایسا ہوتا تو لوگ بول لیتے تھے کہ اللہ خالی عبادت کرو بولے سو دوسروں کی قبروں کی مزاروں کی طواف اور چکر اور وہاں جا کر منتیں مانگنا، اللہ یہ سب نکو کرو بول کر نکو نہیں بولے تو اللہ تعالیٰ خالی اللہ عبادت کرو بولے. یہ بات کر رہی ہے میں عبادت یہاں بھی کر رہی اور جا کر وہاں بدعت بھی انجام دے رہی. ایسا لوگ گھڑ لیتے تھے. اس لیے اللہ نے کیا کر دیا، اس رسم و رواج اور خرافات اور بدعات کی جڑ کو اللہ ختم کرنے کے لیے ایاک کا لفظ لایا. اب ایاک لفظ آ جائے گا تو اب معنی کیا ہوگا؟ جب ایاک کا نہیں تھا معنی کیا ہوا؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. نستعین کا ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. اب ایاک آ جائے گا تو معنی کیا ہوگا؟ اب ہم آپ کی بات کرتے ہیں ایسا معنی نہیں ہوگا. اب ایاک آ جائے گا تو معنی کیا ہوگا؟ ایاک نعبد ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ علمی بات یہ شرک کو رد اور توڑنے کی بات بڑی بہترین بات ہے. بندہ سمجھ سکتا ہے شرک کئی کو کرنا نہیں کئی کو کرنا، یہ سب آدمی بڑی علمی بحث ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خالی ایاک نعبد یہ آیت سمجھ لیا اس کا معنی اللہ ایاک کئی کو لائے، اگر یہ سمجھ لیا بندہ تو پھر شرک سے اپنی بچنے کے لیے اسے آسانی ہو جاتی ہے. اللہ صحیح بول رہا میں خود نمازیں پڑھ رہا ہوں ایاک بول کر، پھر میں کہیں شرک کرنا، اس کا دل اس کا سورہ فاتحہ کا یہ آیت کا یہ ترجمہ اسے بتا دے گا، جھنجھوڑے گا اسے. تو کئی کو بار نمازی پڑھ رہا قبروں کا چکر لگا رہا بول کر. انسان کو مسلمان کو سورہ فاتحہ کی یہ آیت یہ ترجمہ اس کا اسے سمجھا دے گا، اس کو جھنجھوڑ کر دے گا، توحید کا جام اسے پلا دے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا عبادت کرنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے عبادت، اب اللہ تعالیٰ بول دیے عبادت کرنا بول کر. اب اللہ کی عبادت کیسا کرنا، طریقہ کیا؟ بغیر وضو کی نماز پڑھ لیں گے گناہ ہوگا الٹا. بغیر غسل کے نماز پڑھ لیں گے، تہجد پڑھ رہا بندہ بغیر غسل کے، رات میں ناپاک ہو گیا تھا، محبت کے تعلقات قائم کر کے ناپاک ہونے کی حالت میں غسل بھی نہیں ہے وضو بھی نہیں ہے، ایسی حالت میں بندہ 3-4 بجے اٹھ کر نماز پڑھنا بھی مولانا بیان میں بول دیے تھے یہ صلحاء کی عادت ہے، نیک لوگوں کی عادت ہے. بندہ تہجد پڑھتا ہے تو اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے اس وقت بندہ سرگوشی کرتا ہے، اللہ اس وقت بندوں کی پکار سنتے رہتے ہیں. اگر یہ اولیوں کا طریقہ ہے، بندہ جب اللہ سے مانگے گا تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی. یہ ولیوں کی نماز ہے ایسا سمجھ کر بندہ اگر اس وقت میں ناپاک ہونے کی حالت میں نماز تہجد پڑھے گا تو پھر الٹا سے عذاب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. تو یہ عبادت کیسا کرنا؟ اللہ عبادت کرو بول کر بولے، لیکن عبادت کیسا کرنا؟ اللہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا. کیسا عبادت کرنا، کس کی عبادت کرنا، طریقہ کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں اللہ سمجھانے کے لیے، احکامات بتانے کے لیے، زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے سمجھانے کے لیے اللہ نبیوں کو ابا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ سب کو بھیجا. تو ان کا مقصد کیا تھا؟ توحید پڑھانا، سمجھانا، سکھانا، کتاب کی تعلیم دینا، کتاب کو سنانا، سمجھانا لوگوں کو، یہ ان کا مقصد تھا. ایسا ہی نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نبی آئے، ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ بن مریم. عام طور پر سن آف ہوتا ہے، سن آف کے جگہ میں باپ کا نام لکھا جاتا ہے. بہت سارے، اب ہمارے نبی کا نام لے لو، ہمارے نبی کا نام اب سن آف کے ساتھ بولیں گے تو کیا نام ہوگا؟ محمد بن عبداللہ ہوگا. سن آف کی جگہ میں باپ کے نام کی جگہ میں باپ کا نام لکھتے، سن آف کی جگہ میں ماں کا نام نہیں لکھتے. پورے انسانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ واحد شخصیت ہے کہ ان کے نام سن آف کے ساتھ وہاں فادر کا اور والد کا نام نہیں ہوگا، وہاں ان کے ماں کا نام ہوگا. عیسیٰ بن مریم، باپ کا نام نہیں ہوگا. کتابوں میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. محبت سے بھی ہم ان کا باپ کا نام بول سکتے نہیں، ہے بھی نہیں لینے کے واسطے. اور ہمارا عقیدہ بھی ہے یہ، ان کے بابا کا نام نہیں ہے، نہیں ان کا باپ ہی نہیں ہے. اب باپ ہی نہ ہو تو پھر نام کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ پورے انسانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک واحد شخصیت ہے، ان کے ہر انسان کے ساتھ باپ کے نام کی جگہ اس کے باپ کا نام ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے باپ کے نام کی جگہ ان کی اماں کا نام ہوگا مریم. عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ.
تو ہمارے نبی سے پہلے آئی، ایک 500 سال پہلے ہمارے نبی سے پہلے آئے، پورے نبیوں کا پیغام ایک ہی تھا۔ پورے نبیاں بنیادی بیسکلی جو باتیں ہوتے ہیں، احکامات، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت آخرت ہے، ان باتوں میں پورے نبیوں کا مشن ایک ہی ہوتا ہے۔ اب یہ تو اصول بولتے ہیں، اسے اصول، توحید، رسالت، آخرت، قیامت، یہ سب چیزیں اصول میں کسی پیغمبر کا کوئی اختلاف، کوئی الگ بات نہیں ہوگی۔ تمام پیغمبروں کی تعلیمات اور مشن، ان کے بیانات، ان کی کتابیں دیکھیں گے تو یہی 3 باتیں بنیادی طور پر اصول کے طور پر ہوں گی۔ اب فروعات میں اگر جائیں گے تو فروعات میں ہمارے مسائل الگ ہو سکتے ہیں، پہلے کے نبیوں کے کتابیں اور ان کی شریعتوں کے مسائل الگ ہو سکتے ہیں۔ اصول یہ 3 چیزیں، توحید، رسالت، آخرت اور قیامت وغیرہ، ان میں پورے نبیوں کا مشن ایک ہی ہے، پورے نبیوں کا پیغام، میسیج، بیان، خطاب سب ایک ہی ہوتا تھا۔ اب فروعات کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ فروعات کا مطلب کیا؟ فروعات کا مطلب، اب مثال کے طور پر روزہ ہم رکھتے ہیں، امت محمدیہ کے لیے روزے کا حکم ہے، پہلے کی امتوں کے لیے بھی روزہ کا حکم تھا، لیکن ان کے روزوں میں ہمارے روزے میں فرق تھا۔ کیا فرق تھا؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جب روزہ تھے، تفصیل سے واقعہ آئے گا بیچ میں، جب انہوں روزے سے تھے، بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، تو پیدا ہونے کے بعد کیا ہو گیا؟ یہودی لوگ پھیلا دیے ہوا کو، الزام اور تہمت لگا دیے، مریم کیسی عجیب عورت ہے، تیرا خاندان کے لوگ نیک لوگ ہیں، لیکن تو دیکھ تو کیسی بدکاری کر دی ہے، ایسا لوگوں ان پر الزام لگا دیے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم نے کیا کہا؟ میں روزے سے ہوں، ایسا کہا انہوں نے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں آج میرے رحمان رب کے لیے روزہ رکھی ہوں۔ تو اس زمانے کا روزہ کیا تھا؟ کھانے پینے سے بھی بچنا اور بات بھی نہیں کرنا، یہ تھا اس زمانے کا روزہ۔ اب ہماری شریعت کے اندر، امت محمدیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کیا ہے؟ روزہ ہے تو بات کرنا گناہ ہے کیا؟ نہیں۔ تو ان کی شریعتوں کے اندر تھا، یہ فروعات نہیں ہے، تو روزے رکھے تو بات بھی نہیں کر سکتے تھے، جیسا کھانا منع ہے، پانی پینا منع ہے، بیوی سے صحبت منع ہے، ویسا بات کرنا بھی منع تھا ان کی شریعتوں کے اندر۔ اب ہماری شریعت کے اندر کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کھانا پانی ابھی بھی سے بچتا ہوتا ہی ہے، بات چیت کرنے سے منع ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلے کی شریعتوں کو فالو کرتے ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام انہوں بھی روزہ رکھ کر بات کرنے سے رک گئے تھے، میں اپنے اللہ کے لیے روزہ رکھی تھی، تو ان کی شریعتوں کے اندر بات کرنا گناہ تھا، ویسے میں بھی نظر مانتا ہوں، منت مانگتا ہوں کہ میں بھی روزہ رکھ کر کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اگر آدمی اس سے منت مانگ لے گا تو اس سے گناہ ہوگا۔ تو ان کے روزے الگ تھے، ہمارے روزے الگ، اصول کے اندر سب برابر، لیکن فروعات کے اندر الگ الگ حیثیتیں اور الگ الگ مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی یہ تو ایک مثال، اور ایک مثال سن لو، سمجھ میں آ گئی مثال؟ فروعات کے اندر تو ان کے روزے الگ تھے، ان کے روزوں کے اندر پہلے کی شریعتوں کے روزے، پہلے کے زمانے کی قوم اور امتوں کے روزے کے اندر بات کرنا بھی گناہ تھا، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام بات نہیں کرتے تھے۔ انہوں جب ان کے اوپر لوگ الزام لگا دیے، تجھے بچہ کہاں سے آ گیا، تجھے شادی نہیں ہوئی ہے، تجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، پھر تجھے بچہ کہاں سے آ گیا، تجھے حمل کہاں سے ٹھہر گیا، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا میں تم سے بات نہیں کروں گی، میں روزے سے ہوں، الرحمن صوما، میرے رحمان کے لیے میں روزے سے ہوں، بات نہیں کروں گی۔ ان کے روزے کے اندر بات بھی کرنا منع تھا، تو ہمارے روزے کے اندر ویسی بات نہیں ہے، بات بھی کر سکتے آپ۔ اچھا، اور ایک مثال لے لو، فروعات کے اندر زکوٰۃ ہمارے لیے کتنے حصہ دینا ہے؟ 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے۔ پہلے کے لوگوں کے لیے 40واں حصہ نہیں تھا، 4واں حصہ دینا پڑتا تھا، ہم کو 10واں حصہ، 4واں حصہ دینا پڑتا تھا، تو ہمارے لیے 40واں حصہ۔ تو یہ فروعات کے اندر تبدیلی آئی ہے، لیکن اصول کے اندر، اصول کون سے؟ توحید کے اندر اللہ ایک ہی ہے، پورے نبیوں کا پیغام میسیج یہی تھا، بس اللہ ایک ہی ہے، سب نبیوں کا پیغام یہی تھا۔ رسالت، نبیوں کا آنا اور نبیوں کا اللہ کی طرف بندوں کو بلانا، یہ سب ایک ہی تھا۔ توحید، رسالت، آخرت، قیامت وغیرہ، یہ سب کے اندر پورے نبیوں کا مشن ایک ہی تھا، پورے نبیوں کا بیان، خطاب ایک ہی تھا۔ اب فروعات کے اندر تبدیلی ہوتی گئی ہے، وہ اپنے اپنے مذہبوں اور اپنے اپنے زمانوں کے ساتھ تھا۔ تو بات کہاں سے کہیں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، آدم علیہ السلام سے اللہ نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
ہمارا نبی دنیا میں آنے سے 500 سال پہلے، 500-600 سال، 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے چلے گئے، ہو گئے، قصہ ختم. لیکن ان کو موت نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سمجھو. یہودیوں کا عقیدہ کیا؟ یہودیوں کا عقیدہ، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر غصہ کر کے ان کو کئی کو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی اماں مریم کو بغیر شوہر کے ان کو بچہ کیسا دے دیا اللہ تعالیٰ. غصہ اور جل کر وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے ہوئے انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان، منصوبہ، سازش رچ کر مارنے کے لیے چلے گئے تھے. ان کے خیال کے حساب سے، یہودیوں کے خیال کے حساب سے یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نبی مانتے نہیں تھے. ایک تو یہ بات غلط تھی ان کا عقیدہ کیا؟ یہودیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے نہیں تھے. دوسری بات کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی کو اللہ بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ ان کو اعتراض تھا. تیسری بات کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے یہودیوں کے عقیدے کے حساب سے، ان کے گمان کے حساب سے، انہوں کیا سمجھ گئے یہودی لوگ، ہمیں عیسیٰ کو مار دیے. اب عیسائیوں کا عقیدہ سنو، یہ تو یہودیوں کا عقیدہ. یہودیوں کا عقیدہ کیا؟ ان کے ذہن کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دینے کا عقیدہ ان کا. اب عیسائیوں کا عقیدہ سنو. عیسائیوں کا عقیدہ کیا؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انکار نہیں ہے، مانتے ہیں. اور ماننے میں بھی کتنا مانتے ہیں معلوم؟ عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ان کو، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، مریم کے بیٹے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں تھے. انہوں حقیقت قرآن بیان کر رہا. دنیا کے کسی دھرم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو خود انجیل نے نہیں بتایا اتنی حقیقت کو کھول کر واضح انداز میں جتنا قرآن کریم بتا رہا ہے. ان کی انسانیت، ان کے بشر ہونے کو اور ان کی ولادت کو اور بغیر باپ کے پیدا ہونے کو قرآن جتنا واضح انداز میں بتاتا ہے، اتنا کسی اور مذہب کی نہ کتاب بتاتی ہے، نہ کسی مذہب کا فرد بتاتا ہے. اور بتانے کے لیے کسی مذہب والوں کے بتانے کے لیے ان کے پاس محفوظ کتاب نہیں ہے. کل بھی بتایا تھا میں درس قرآن کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال کا عرصہ گزر گیا. تو 100 سال کے یا 150 سال کے عرصے کے اندر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب انجیل کو، بائبل جسے آج بولتے ہیں لوگ، عیسائی لوگ، تو انجیل کو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد صرف 100 سال یا 150 سال کے عرصے کے اندر 200 مرتبہ اسے بدل دیے. اب تک کتنا عرصہ گزر گیا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد؟ 100 سال کے اندر 150-200 مرتبہ انجیل کے اندر تبدیل کر دیے بولے تو اب آج تک 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. اب تک کتنے مرتبہ بدل دیے ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ، ولادت، اور انہوں کون سے موسم میں پیدا ہوئے، ان کی ولادت کیسا ہوئی، کہاں ہوئی، اس بارے میں جتنا تحقیق اور حقیقت جتنا قرآن بیان کر رہا، اسلام بیان کر رہا، اتنا کوئی مذہب والا بیان نہیں کر رہا، اور اتنا کوئی کسی مذہب کی کتاب بیان نہیں کر رہی. وجہ کیا بیان نہیں کرنے کی؟ اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت کا علم نہیں ہے. اب حقیقت نہ ہو تو پھر آدمی کیا بیان کر سکتا ہے؟ آدمی مطالعہ کر کے نہ آئے تو بیان کیا کرے گا؟ سبق یاد نہ کر کے آیا بچہ تو کیا سبق سنائے گا؟ تو پھر وہی بات ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے پر اتنے مضبوط ثبوت اور دلائل جتنا اسلام کے پاس ہے اتنا کسی دھرم کے پاس نہیں ہے. اب عیسائیوں کا عقیدہ سنو. عیسائیوں کا عقیدہ کیا؟ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانتے اور ماننے میں اتنا ان کو بڑا چڑھا کر مانتے، اتنا ان کو چڑھا دیے، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیے. اب انجیل اٹھا کر دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انجیل ان پر نازل ہوئی تھی. کتاب اٹھا کر دیکھو انجیل کیا ہے. انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بیٹا بول کر بولے. اٹھا کر دیکھو کتاب تمہارے پاس موجود ہے. غیر مذہب اور عیسائی لوگوں سے سوال، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عیسائی لوگوں سے خود سوال دیکھو، کتاب اٹھا کر دیکھو، تمہارے پاس موجود ہے. کتاب اٹھا کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا سمجھو، کیا میری ماں کو ہی اللہ کا بیٹا سمجھو یا بیوی سمجھو.
نہیں ہے کتاب ہی صحیح سلامت نہیں ہے تو پھر بات حقیقت اور ہمارے سوال کا جواب کیا دیں گے؟ کتاب ہی سلامت نہیں ہے، پھر اسلام کا سوال کا جواب کیا دیں گے؟ اتنے مسلمانوں کا سوال کا جواب کیا دیں گے؟ قرآن جواب دیتا ہے۔ اگر عیسائی سوال کریں گے مسلمانوں سے، قرآن جواب دے گا تم کیسے بولتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تم کیسے جواب دیتے ہو، تم کیسے بیان کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کا سورہ مائدہ کا اختتام آخری صفحہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اب یہ لوگ عیسائی کا عقیدہ کیا؟ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اللہ کا بیٹا، اور ان کا کہنا کیا؟ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو گئے، یہ کہنا عیسائیوں کا، یہ عقیدہ ان کا۔ جبکہ سب کو قل هو اللہ کا سورہ آتا ہے، اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، میں اس قسم کی باتوں سے، بیوی بچے دوست احباب، اس قسم کی باتوں سے پاک اور بے نیاز ہوں۔ لم یلد ولم یولد، میں کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کا کہنا، میں کسی کا بیٹا نہیں، میں اور مجھے کوئی بیٹے نہیں، مجھے کوئی باپ نہیں، میں کسی کا باپ نہیں۔ سمجھ میں قرآن کریم کا انداز بڑا عجیب ہے، میں کسی کا باپ نہیں، میرا کوئی باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں اور میرا کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ کہہ رہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی سورہ اخلاص سے۔ اور ایک بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کو بیٹا کسی کو بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا پھر بھی اسے بیوی کی ضرورت پڑ رہی ہے یا بچوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ اب اللہ خود بول رہا مجھے ضرورت نہیں ہے بچوں کی، میں بے نیاز ہوں اس قسم کی باتوں سے، میں کسی کا باپ نہیں، اللہ بول رہا۔ تو پھر یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی۔ اب سنو قرآن کیا بولتا ہے، سنو۔ اب وہی قرآن مجید کا سورہ مائدہ 7واں پارہ، اللہ قیامت کے دن جیسا کہ ان لوگوں کے کہنا عیسائیوں کا، اللہ کے پاس جب قیامت کے دن حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا سوال کریں گے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اللہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ سوال کر کے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے عیسیٰ بتاؤ تمہیں مجھے کہ کیا میں تم کو ایسا بولا تھا کیا، تمہیں لوگوں کو مجھے چھوڑ کر تمہارے کو تمہارے امی کو اللہ بنا لو بول کر تمہیں بولے تھے کیا؟ اللہ یہ سوال کریں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری امی کو دونوں کو، ہم دونوں کو الہین، ہم دونوں کو اللہ بنا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، سبحانک، اللہ آپ کے ذات اس قسم کی باتیں جو مجھے ماننے والے لوگ دعویٰ کرتے تھے مجھے ماننے کا، لیکن وہ مجھے تیرا بیٹا مانتے تھے، آپ اس قسم کی باتیں، میں آپ کا بیٹا، میری امی آپ کی بیوی، اس قسم کی باتوں سے آپ کی ذات پاک ہے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کہنے کا حق نہیں ہے، میں کیسے آپ کے بارے میں ویسی بات کہوں گا؟ آپ کسی کے باپ نہیں ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں آپ میرے باپ بول کر؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں تو سچ بول رہا ہوں، اللہ میں نے میری قوم کو مجھے مانو، اللہ میں نے ایسا نہیں کہا، میری امی کو اللہ مانو ایسا میں نے نہیں کہا، اگر پھر بھی ان کنت قلتہ فقد علمت، میں کیا بولا تھا میری قوم سے، میں کیا نہیں بولا تو بہتر جانتا ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، میں نے کیا کہا میری قوم سے تو بہتر جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، اے اللہ تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں کیا ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میں کیا بولا تھا میری قوم سے، میرے قوم کے سامنے میں کیا بیان دیا تھا وہ تو جانتا ہے،
لیکن میری قوم کیا کر دی ہے وہ تو بہتر جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، اس میں وہی اشارہ ہے، اے اللہ آپ کی ذات غیبوں کو جاننے والی ہے، میں میری قوم سے کیا بیان کر کے ان کو کیا سمجھایا تھا، تجھے تیری عبادت کرو بول کر بولا تھا یا مجھے اللہ مانو بولا تھا، یہ تو جانتا ہے اللہ، غیب کی باتوں کا علم تیرے پاس ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے قیامت کے دن۔ اب یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم علیہ السلام حضرت اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے۔ اب پھر بھی ان کا کہنا کیا عیسائیوں کا، اللہ کی بیوی ہے مریم، اللہ کے بیٹے، یہ عقیدہ برابر صحیح، عقل کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے، عقل بھی نہیں مانتی۔ ارے بھلا انسان کیسا اللہ ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ کسی انسان کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی انسان کا باپ ہوگا تو پھر انسان تو اسے تقاضا ہوتا ہے پیشاب کا، پیخانے کا، شادی کا، بچوں کا، بیوی کا، کسی کا ساتھ ہونا، اسے محتاج ہوتا ہے انسان۔ اگر اللہ بھی ایک انسان کا، نبیاں پورے انسان ہوتے ہیں، تو اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اگر ہوتا تو پھر اسے بھی انسانی تقاضوں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اب جو ذات انسانی تقاضوں کی ضرورت کی اور انسانی فطرت اور تقاضوں کا محتاج ہوتی ہے، وہ ذات اللہ کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ باپ نہیں ہے۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی۔ تو عیسائیوں کے لیے پیغام قرآن اور اسلام دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ نے ان کی امی کو چنا، ان کی امی کو، اللہ پوری دنیا کی عورتوں میں سے اللہ ان کی امی کو چنا تھا۔ اللہ ان کو اپنی قدرت کا شاہکار اور معجزہ ان سے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان کو چنا، حضرت مریم علیہ السلام کو، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے اللہ نے ان کو بچہ پیدا کیا ان کے ذریعے سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ نہیں ہے۔ آگے سنو، آگے کیا ہے؟ یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا؟ یہودیوں کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا؟ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں، انہوں نے بھی، اس لیے دشمنی میں ان کو قتل کرنے چلے گئے تھے۔ اب اس میں بھی سنو بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی لوگ قتل کر دیے کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہودی لوگوں کا کہنا، ان کے عقل کے حساب سے، ان کے ذہن کے حساب سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا؟ قرآن کا عقیدہ کیا؟ قرآن عقیدہ کیا بیان کرا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ دو باتیں، ایک بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں میں سے ایک آدمی کو ان کی شکل دے دی تھی، ایک آدمی ان سے محبت کرنے والا آدمی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان سے محبت کرنے والا آدمی، وہ آدمی باہر چلے گیا، دشمن باہر کھڑکے تھے یہودی، تو وہ آدمی باہر چلے گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کٹنے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان کے ماننے والے حواری کو دے دیا تھا، اب اسے قتل کر دیے انہوں، جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی تھی، اللہ بنا دیا تھا، اسے قتل کر کے یہ لوگ مطمئن ہو کے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیے، صلیب پر چڑھا دیے۔ حقیقت کیا ہے؟ اسلام بیان کرتا ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ قرآن مجید کا چھٹا پارہ دوسرا صفحہ قرآن بیان کرتا ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب پر لٹکایا بھی نہیں ہے، ولکن شبہ لہم، اللہ نے ان کو اشتباہ کے اندر ڈال دیا، شک کے اندر ان کو ڈال دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو ایک آدمی کو دے دیا۔ ایک بات تو یہ، اور ایک بات یہ کہ ایک آدمی قتل کرنے کے لیے جہاں انہوں بیٹھ کر تھے، جم کر تھے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے لوگ، وہاں ایک آدمی گھس گیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دشمن عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے لوگ جہاں بیٹھے تھے وہاں ایک یہودی گھس گیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا، تو باہر کے دشمن لوگ، یہی دشمن تھا لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کے لیے اندر گھس گیا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی تھی، تو اس کے باہر کے لوگ جو اس کے ساتھی تھے، دشمن تھے، عیسیٰ سمجھ کر ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ یہ دو قسم کی باتیں ہیں۔ تو اسلام کا کہنا اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت نہیں دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اب کب آئیں گے؟ ان کو موت نہیں آئی تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے قریب میں حدیث کے اندر آتا ہے، قیامت کے حالات اور قیامت کے علامات کے بارے میں حدیثوں کے اندر جتنی حدیث آئیں گی ان میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیثیں آئیں گی، تو قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے، نازل ہوں گے، اور پھر دجال کو ختم کریں گے۔
اس کے بعد پھر ان کے اوپر موت آئے گی. اب پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں آئیں گے تو ان کی حقانیت لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے گی. یہ عیسائی لوگ بھی ان کی حقیقت سے آشنا ہو کر، واقف ہو کر، سمجھ کر، پہچان کر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اپنے اس غیر غلط کاموں سے توبہ کر لیں گے، سچے پکے مسلمان ہو جائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں پھر قیامت کے قریبی آنے کے بعد ہوگا. یہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر اور سور کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اس کے بعد پھر اسلام کا بول بالا ہوگا. حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں مل کر اسلام کو عروج بخشیں گے، عزت اور غلبہ کریں گے. اس کے بعد دجال کو تلاش کریں گے اور دجال کو ختم کریں گے. جیسا نمک پانی سے پگھلتا ہے ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پگھلنے لگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے. یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ. مسلمانوں کا عقیدہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، قیامت کے قریب میں آئیں گے، نازل ہوں گے اور دجال کو ختم کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ. اب چھوڑیے 2 منٹ بات سن لو کرسمس کے بارے میں. کرسمس کے بارے میں عقیدہ اور حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے یہ کسے معلوم نہیں ہے. تاریخ کون سی تھی معلوم نہیں ہے. خود ان لوگوں کو اختلاف ہے. بعض لوگ بولتے، بعض لوگوں کا کہنا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بعض لوگوں کا کہنا یہ کرسمس منانے والے لوگوں کے بارے میں ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. بعض لوگوں کا کہنا 6 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بعض لوگوں کا کہنا 19 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بعض کا کہنا 20 مئی کو پیدا ہوئے. بہرحال یہ اب دیکھو تمہیں سمجھو، بعض کا کہنا 25 دسمبر، بعض کا 6 جنوری، بعض کا کہنا 19 جنوری، بعض کا کہنا 20 مئی. اب اتنے تاریخوں کے اندر ایک آدمی کیسا پیدا ہو سکتا؟ عقل سے سوال کرتے سوال عقل جواب دے گی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کون سے تاریخ کو پیدا ہوئے تاریخ کے اندر ہی اختلاف ہے بولے تو. اب 25 دسمبر کو کرسمس منانا اب برابر اسی دن پیدا ہوئے کیا؟ یقینی طور پر نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے. اب ان لوگوں کا کہنا اتنی باتیں، اتنے اقوال، اب تاریخ کے اندر اتنا اختلاف ہے تو متعین طور پر، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ 25 ہی کو پیدا ہوئے، 6 جنوری کو پیدا ہوئے، 19 جنوری کو پیدا ہوئے یا 20 مئی کو ہی پیدا ہوئے، بول نہیں سکتے. اب ان کو حقیقت ہی معلوم نہیں ہے تو پھر خوشی کرنی کہیں کو، خوشی کرنی کہیں کو بھائی تمہیں. تو اصل یہ شروع کیسا ہوا، کب شروع ہوا، یہ بھی تاریخ سنو. حقیقت اب سن کون سا چل رہا؟ انگریزی حساب سے 2023 چل رہا. تو سن 325 میں ایک بادشاہ تھا جو مجوسی تھا، بت پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا بادشاہ تھا. وہ قسطنطنیہ کا بادشاہ تھا. تو وہ بادشاہ 325 عیسوی میں وہ بادشاہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا. آگ کی پوجا، بت پرستی سے، مجوسی پرستی سے، آتش پرستی سے توبہ کر کے عیسائی بن گیا 325 عیسوی میں. جب وہ بادشاہ 325 عیسوی میں بت پرستی سے اور آگ پرستی سے پوجا کر کے یہ عیسائی بن گیا. تو عیسائی بننے کے بعد سب سے پہلا وہ قسطنطنیہ کا بادشاہ تھا جس نے 325 عیسوی کے اندر 25 دسمبر کو کرسمس بنایا. حقیقت سمجھ میں آ گئی آج کرسمس کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے معلوم نہیں ہے، تاریخ کے اندر اختلاف ہے. دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کرسمس کا بنایا جانا یہ کب سے شروع ہوا؟ سن 325 عیسوی کے اندر ایک بادشاہ تھا قسطنطنیہ کا، اور وہ بادشاہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا. وہ بادشاہ جب عیسائی بن گیا تو وہ بادشاہ سن 325 عیسوی کے اندر سب سے پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے کرسمس شروع کر دیا تھا، منانا شروع کر دیا تھا. اب کرسمس کے ذریعے سے کتنے فسادات ہوتے ہیں، کتنے غیر غلط قسم کے کام ہوتے ہیں. 1 منٹ میں بات سن کے ختم کر دیتا ہوں، 1 منٹ بس. تو کرسمس جب ہوتا ہے تو ہر سال اس کے ذریعے سے کتنا نقصان ہوتا ہے دنیا کے اندر. ہر سال کرسمس پر 17 ارب 3 کروڑ پیسے کی شراب پی جاتی ہے. کتنا بولو شراب؟ صرف اس ایک دن کے اندر 25 دسمبر کے اندر 7 ارب 3 کروڑ پیسوں کی شراب پی جاتی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیے بول کر بولے کیا؟ ان کی کتاب کے اندر ہے انہوں پیے بول کر بولے. کیسا عجیب ماجرا ہے، سمجھ میں آ گئی بات. تو 7 ارب 30 کروڑ پیسے کی شراب صرف اس ایک دن کے اندر پی جاتی ہے. اور آگے سنو، 25 دسمبر سن 2005 میں برطانیہ میں جھگڑوں اور فساد اور مار دھاڑ کی لڑائی کے اندر 10 لاکھ واقعات پیش آئے. 10 لاکھ واقعات، مار دے سو، قتل کر دیے سو، ایسا مر گئے سو، کتنے واقعات؟ 10 لاکھ واقعات پیش آئے. اب
کرسمس کے ذریعے سے فائدہ ہو رہا نقصان ہو رہا؟ ایک تو شراب کے اندر پیسہ جا رہا نقصان ہو رہا، دوسرا 10 کروڑ انسان 2005 کے اندر قتل کیے گئے، مار دیے گئے، اور 10 لاکھ انسان. اور آگے سنا، شراب نوشی کی بنا پر 25 دسمبر سن 2002 میں آبرو ریزی عزت لوٹی گئی، 19,000 عورتوں کی عزت لوٹی گئی. 2002 کے اندر 19 عورتوں کی عزت لوٹی گئی. اب سمجھو، اب کرسمس کے ذریعے سے ایک تو مال کا نقصان ہو رہا شراب کے ذریعے سے، دوسرا عزتیں لوٹی جا رہی، تیسرا قتل عام ہو رہا. اب اس کے ذریعے سے کیا فائدہ ہوا؟ تو عیسائیوں کے لیے ہمارے اس جمعے سے ہمارے مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے لیے ہماری طرف سے پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان کے لیے پیغام ہے. اگر تم سچے عیسائی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انہوں ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تو تم بھی ایک اللہ کو مانو. عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، تم ایک اللہ کو مانو، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی اطاعت تم سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بادشاہت آسمان میں چلتی ہے، میں اس کا نمائندہ بن کر زمین میں آیا ہوں. اس کی بادشاہت کا پرچار ایسا ہوگا کہ تم میری اطاعت کر کے اس کی بادشاہ زمین قائم کرو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ آسمان کا بادشاہ ہے، زمین کا بھی بادشاہ اللہ تعالیٰ، اس لیے میں اللہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے تم میری اطاعت کرو، یہ بولتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو یہاں سے کرسمس کی حقیقت معلوم ہوگی. آخری بات سنو، اگر کوئی آپ کا پڑوسی ہے آپ کو کرسمس کی مبارکبادی پیش کرتا ہے تو آپ کیا کہنا اس سے جواب میں؟ یا تو اسے شکریہ بول کر اس کا جواب نہ دیں، یا پھر شکریہ بول کر وہاں سے الگ چلے جائیں. ہاؤ ہیپی میرج، ہیپی وہ یہ بول کر ایسا نہیں بولنا چاہیے. اسلام کہتا ہے ان کی خوشیوں میں آپ ان کے جو لفظ ہیں الفاظ خوشی کے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. سمجھ آئے گی بات؟ اس لیے اگر وہ لوگ آپ سے کچھ کہیں تو بس اسے شکریہ کہہ کے کوئی بات کہہ کے وہاں سے ہٹ جائیں، ختم اٹھا کے وہاں سے چلے جائیں، پیٹ کر کے چلے جائیں. ان کے ساتھ آپ ہمیں بھی شامل ہوتی ہیں، ہمیں ڈانس کرتی ہیں، ہمیں ہیپی بولتی ہیں، ہمیں پھونکیاں کو پھوڑتی ہیں، ہمیں یہ سب چیزیں رکھو کرو. سمجھ آئے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرسمس کی حقیقت کیا ہے، اسلام کا سبق کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کا سبق کیا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا آپ کو سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا عقیدہ کیا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عیسائیوں تک اسلام کا پیغام اللہ تعالیٰ پہنچانے اللہ تعالیٰ کو استعمال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.